ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ قرآن میں یہ اسپشٹ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کافر کو جیوت رہنے کا ادھیکار نہیں ہے، کسی بھی کافر کو جیوت رہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اور کافر کون ہے؟ کافر قرآن کے حساب سے وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول میں وشواس نہیں رکھتا، اللہ میں اور اس کے رسول محمد صاحب میں وشواس نہیں رکھتا، وہ کافر ہے۔ جو ان دونوں کے سوا کسی اور بھگوان کی پوجا کرتا ہو یا کسی اور کو مانتا ہو، وہ کافر ہے۔ اور ایک مسلمان کا سب سے بڑا کرتویہ ہے کہ وہ اپنے جیون میں کافر کا قتل کرے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ نرسنگھانند قرآن پاک کی صرف 26 آیتوں کو نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کو ہی انسانیت اور مانوتا کا دشمن کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ قرآن میں کافروں کو مارنے اور قتل کرنے کے آدیش دیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ محترم مفتی صاحب اس کا بہترین جواب ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے جو سوال کیا کہ سوامی جی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن یہ انسانیت کے قاتل ہیں، مانوتا کے دشمن ہیں، اور انہوں نے صرف نفرت پھیلائی ہے، اور قرآن میں کافروں کو مارنے کاٹنے کی بات کی گئی ہے۔ اس تعلق سے وہ 26 آیت نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اس طریقے کی بات کی گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوامی نرسمہانند جی نے ایک دھرم گرو ہونے کی حیثیت سے جو پریس کانفرنس ریلیز کی ہے، اس میں جس طرح انہوں نے کھلے عام ہندو یواؤں کو دھرم کے رکشا کے نام پر مارنے مرنے بلیدان دینے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان بازی کی ہے، تو اس سے ساری دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ مانوتا کا دشمن کون ہے، انسانیت کا قاتل کون ہے، اور انسانوں کو مارنے کی بات کون کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب رہ گئی بات اسلام اور پیغمبر اسلام پر ایسے جھوٹے اور بے بنیاد الزام کی، تو یہ سوامی جی کی اپنی جہالت ہے اور سوامی جی کی ہٹ دھرمی ہے۔ اگر سوامی جی میں سچائی ہوتی تو اپنی باتوں کے ساتھ اس کا ثبوت بھی پیش کرتے، اس کی دلیل بھی پیش کرتے، مگر سوامی جی ایسا کیوں کریں گے؟ انہیں تو آگ لگانی تھی، اب بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مگر میں سوامی جی اور ان کے بھکتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا دھرم اور پیغمبر اسلام مانوتا کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ یہی سچائی ہے، یہی اتہاس ہے۔ اس اتہاس پر، اس سچائی پر کسی کا بھی جھوٹ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ آئیے اب میں آپ کو اسلام کا اتہاس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اسلام کیا ہے اور پیغمبر اسلام اس انسانیت اور مانوتا کے کتنے بڑے مسیحا ہیں۔ پیغمبر اسلام نے 40 سال کی عمر میں اسلام کا پرچار شروع کیا اور پورے 13 سال تک مکے والوں کا ظلم و ستم سہتے رہے۔ آپ کو پاگل کہا گیا، مجنوں کہا گیا، پتھر پھینکے گئے، غلاظتیں ڈالی گئیں، بار بار جان لیوا حملے کیے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ تاریخ پڑھیں، اتہاس پڑھیں، صحابہ کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں ان کے سینوں پہ بھاری پتھر رکھ دیے گئے، کھولتے ہوئے پانی میں ان کو ڈبکیاں دی گئیں۔ سب سے تھک گئے تو مکمل سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بات چیت، کھانا پانی، لین دین، سارے تعلقات ختم کر دیے گئے۔ ایسے ایسے ظلم ڈھائے گئے جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس پورے 13 سال میں ایک بھی کوئی ایسی مثال نہیں دکھائی جا سکتی، ایک ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ پیغمبر اسلام نے
اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہو کہ وہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں یا ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں وہ اس کا بدلہ لیں۔ انہوں نے یہی کہا اے میرے ماننے والوں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر اسلام جب پرچار اسلام کا پرچار کرنے کے لیے طائف پہنچتے ہیں تو طائف والوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اتنے پتھر مارے کہ پورا جسم پاک زخموں سے چور چور ہو گیا، لباس شریف اور نالین شریف زخموں سے جو خون رس رہے تھے اس سے بھر گئے، لت پت ہو گئے۔ ایسی حالت میں اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور اس نے کہا پیغمبر اسلام اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان کی جو آبادی ہے، دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان کو پیس کر کے ختم کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ کے فرشتے، میں لوگوں کو ہلاک کرنے نہیں آیا بلکہ ہلاک ہونے والوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کرنے کے بعد، ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ اتنا ظلم کیا گیا کہ پیغمبر اسلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے آتے ہیں، مگر مکے والوں نے وہاں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا، ایک بھاری فوج لے کر کے مدینے پہ چڑھائی کر دی، گھماسان کی جنگ ہوئی اور آپ کا رخ انور زخمی ہو گیا، لوہی کے کیل آپ کے چہرے میں دھنس گئی، خون کا پھوارہ نکل پڑا۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تڑپ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، ہم اپنی جان کی قربانی برداشت کر سکتے ہیں مگر یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے خون کا پھوارہ نکلے اسے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے قدم مبارک کو تھام لیا، دامن کرم کو تھام لیا اور عرض کرنے لگے اب ان کے خلاف بد دعا کر دیں، اب ان کے خلاف تباہی کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ تو اٹھایا مگر جو دعا فرمائی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما تاکہ یہ تیرے نبی کو پہچان سکیں۔ اللہ کے رسول نے دعا تو کی مگر ان کے ہلاکت کی دعا نہیں کی بلکہ ان کے بچانے کی دعا کی اور انہیں سچائی سمجھانے کی دعا کی۔ اعلان نبوت کے 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اسلام کی وہ شاندار فتح ہے جس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں آپ کو روشن و منور نظر آئیں گی۔ 10,000 صحابہ کرام، 10,000 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول مدینے سے مکہ پہنچتے ہیں۔ مکے والوں نے اتنی بڑی فوج دیکھی، ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہ تھی۔ آج صحابہ بڑے جوش میں تھے، کافی سالوں کے بعد وہ اپنے وطن واپس ہوئے تھے جہاں سے بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں انہیں نکالا گیا تھا۔ زمین، جائیداد، مکان، دکان، ساری چیزوں پر مکے والوں نے غاصبانہ قبضہ بھی کر لیا تھا۔ صحابہ کو اپنے اوپر کیا ہوا سارا ظلم یاد تھا، اب یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے ایک ایک ظلم کا چن کر ایک ایک ظالم سے بدلہ لیتے، مگر اس موقع پر رحمت عالم نے انسانیت اور مانوتا کی وہ مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے سارے مکہ والے مجرموں کی طرح کھڑے تھے، ان کے سامنے سارے کے سارے مکے والے مجرموں کی طرح اس طرح کھڑے تھے۔ ان کے اندر وہ سارے موجود تھے جنہوں نے کبھی نبی پہ پتھروں کی بارش کی تھی، وہ سنگ دل بھی تھے جنہوں نے حضور کے چہرے انور کو زخمی کیا تھا، وہ ظالم اور جفاکش بھی تھے جنہوں نے بار بار پیغمبر اسلام پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے رسول پاک کی بیٹی حضرت زینب پر حملہ کیا تھا اور وہ اونٹ سے گر گئی تھی جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ غرضے کے آج وہ سارے مجرم
सहाबे किराम की नंगी तलवारों के नीचे खड़े थे। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर पे खड़े हैं और ये सारे मक्के के लोग मुजरिम बन के आपके सामने खड़े हैं। सहाबा चारों तरफ से नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने उन मक्के वालों की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, बताओ मैं आज तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। उन्हें यकीन था कि मैंने इनके साथ इतना बुरा सलूक किया है कि आज ये हमसे चुन चुन करके बदला लेंगे, हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी। मगर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फांतुमुत तुलका। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मक्के वालों, जाओ जाओ, मैं आज तुम में किसी से भी बदला नहीं लेता, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तुम सबको माफ करने आया हूँ, मैं तुम सबकी खताएं माफ करने आया हूँ। और उसी के साथ ये भी ऐलान फरमा दिया, मक्के के अंदर कोई जंग नहीं होगी। आपने फरमाया, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले मोहम्मद उसे भी माफ करते हैं, जो काबे में दाखिल हो जाए मोहम्मद उसे भी माफ करते हैं, जो अपने हथियार जमीन पे डाल दे हम उसे भी माफ करते हैं। हजरते साद इब्ने उबादा जो अंसार के सरदार हैं, उनके बारे में एक शख्स ने रसूल पाक की बारगाह में एक शिकायत की कि आपने साद इब्ने उबादा को नहीं देखा। आज वो कहते हैं कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो हम लाशों पे लाशें गिरा देंगे, आज तो घमासान की जंग होगी। अल यौम तुस्तहल्लुल काबा, आज के दिन काबे की हुर्मत को हिल्लत में तब्दील कर दिया जाएगा, आज यहाँ पे खून बहाना हलाल हो जाएगा। ये आपके अंसार के सरदार साद इब्ने उबादा ऐसी बातें कर रहे हैं। इतना सुनना था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नाराजगी के आसार जाहिर हुए और आपने फरमाया, साद इब्ने उबादा ने गलत कहा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत बरसाने का दिन है, आज तो इंसानियत नवाजी का दिन है, आज तो मानवता और मोहब्बत का दिन है। आपने उनसे झंडा भी वापस ले लिया। कहाँ है कुरान की 26 आयतें पेश करने वाले, कहाँ है कुरान को और रसूल पाक को और मुसलमानों को मानवता और इंसानियत के खिलाफ कहने वाले? आए अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की इंसानियत नवाजी, उनका प्यार, उनका मानवता को देखें। यही नहीं बल्कि जो जमीनें, जो मकान, जायदाद और जो कुछ सहाबे किराम ने मक्के में छोड़ा था, उन पर मक्के वालों ने तो कब्जा कर लिया था। अब उन्हें यह था कि पैगंबर इस्लाम ये सारी चीजें वापस ले लेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनमें से कोई भी चीज उनसे वापस नहीं ली, बल्कि मक्के के जिस काफिर ने भी जो भी अपने कब्जे में कर लिया था, अल्लाह के रसूल ने उसे सब उन्हीं को वापस कर दिया। और वापस मेरे आका मदीना तशरीफ लाते हैं, सहाबा किराम के साथ मदीना वापस आ गए। मैं चैलेंज करना चाहता हूं, सिर्फ 1400 साल में नहीं बल्कि जब से दुनिया का इतिहास लिखा जा रहा है उस वक्त से लेकर के आज तक, बल्कि कयामत की सुबह तक, लाओ कोई लीडर, लाओ कोई धर्म गुरु, लाओ कोई पैगंबर मोहम्मद अरबी के अलावा जिसने अपने जानी दुश्मनों के साथ इंसानियत और मानवता का ऐसा बर्ताव किया हो। इसलिए कुरान हकीम ने कहा, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आपका अखलाक बहुत आला है, आप अखलाक के बड़े आला ओहदे पर फाइज हैं। अब रह गई ये बात कि जो लोग कहते हैं कि कुरान में काफिरों के मारने की बात है, काफिरों को कत्ल करने की बात है, इस तरीके की आयतें हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि न उन्होंने कुरान को पढ़ा है, न कुरान को समझा है। कुरान अल्लाह का कलाम है और उसको आज ऐसे लोग दुनिया के सामने पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग कुरान दुनिया को समझाना चाहते हैं जो कुरान की मीनिंग तक नहीं जानते, कुरान की इस्तिलाहात को नहीं जानते, कुरान के शान नुज़ूल को नहीं जानते, कुरान की आयत नासिक को नहीं जानते, आयत मनसूख को नहीं जानते, कुरान के उमूम और खुसूस को नहीं जानते, कुरान के अहकाम तक को नहीं जानते। ऐसे लोग आज कुरान को समझाने की बात करते हैं।
میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی مثال میں یہی کہہ سکتا ہوں، آج اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی KG کا بچہ ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم دنیا کو فزکس پڑھائیں گے۔ ٹھیک ایسے ہی ایسے پاگل پاکھنڈی قرآن مقدس سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں، قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی بغیر رسول پاک کی حدیثوں کے نہ کوئی اسے پڑھ سکتا ہے اور نہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ جس نے قرآن کو نازل کیا تو یہ بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ دنیا کو بتائیں کہ ہم نے ان کی طرف کیا اتارا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک پیغمبر اسلام قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھائیں، حدیثیں نہ بتائیں، جب تک تفسیر کا مطالعہ ہم نہ کریں، اس وقت تک قرآن مقدس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ میں ان کو آئینہ دکھاتے ہوئے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ اپنی بات میں سچ ہیں اور وہ جس طریقے سے سمجھتے ہیں اپنا زوم باطل اس طریقے سے اگر ان کا دعویٰ ان کی جگہ صحیح ہے تو میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی کے قتل کیے، بغیر کسی انسان کے مارے ہوئے، مارنے کے جرم کے بغیر کسی انسان کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا بغیر اس نے زمین میں فساد برپا کیے کسی انسان کو قتل کیا، یعنی کسی بھی انسان کو اس کے جرم کے بغیر اور زمین میں فساد پھیلانے والے جرم کے بغیر اگر کسی انسان کو قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام تو کافروں کے مارنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کہیں بھی کافر ملے اسے مار دو، کہیں بھی پاؤ تو اسے مار دو، یہ بالکل جھوٹ، من گڑت، بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر جرم کے ایک انسان کو مارنا گویا کہ سارے دنیا کے انسانوں کو قتل کر دینا ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اس نے سارے انسانوں کو بچایا۔ اب میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر اس آیت کا مطلب بتائیں اور ان دونوں آیتوں کا مطلب دنیا کے سامنے پیش کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو کافر کی رٹ لگاتے ہیں انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کافر کا معنی کیا ہے، کافر کس کو کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن اور حدیث کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کافر کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر کسی کافر کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اس مسلمان کو اسلامی حکومت اس کافر کے قتل کرنے کے بدلے میں قتل کرے گی۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی سے یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ اسلام میں کافر کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آج وہ ہندوؤں کو بھڑکا رہے ہیں اور دنیا کے اندر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس کے بعد پھر بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ